میں ایک گھر گیا, کھانا کھایا, سفید پوش آدمی, بالکل غریب آدمی, آخری درجے. میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا. جب کھانا کھایا نا, اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی. یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بکری کے دودھ میں آٹا گوندا ہے, پانی سے نہیں گوندا. بکری کے دودھ سے آٹا گوندا ہے, پانی سے نہیں گوندا. ایک دوسرا, اس میں اجوائن, زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے, اور تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے, اور ہلدی خود پساتا ہوں میں. یہ چیز ڈال. میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدہ سنیں. کہ اللہ کے پاس اتنا فائدہ ہے, پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے, اب نہیں کرتے. ایک فائدہ تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا, بچے بہت ہیں, غریب ہیں, بیت الخلاء ایک ہے. ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں, ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلاء میں جائے تو اس بیت الخلاء کے سامنے کھڑا نہ ہونا. حج پہ مجھے ایک بندے نے مت دی تھی, نصیحت کی تھی. اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے, دیکھ جس لین میں دیکھ بیت الخلاء میں کوئی بابا ہے, ہر جگہ جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا, کہ جوان جو جاتا ہے فارغ ہو. بڑھاپے کی پھر مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے, دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں, میں جلدی واپس آ جاتا ہوں, اور تیسری بات کہی میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے, رونق ہے, اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں. مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا, اب نہیں تھکتا. پہلے اتنی دیر میں اکتا جاتا تھا, اب نہیں اکتاتا. پہلے اتنی دیر میں گھبراتا تھا, اب نہیں گھبراتا. یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالیں, روٹی میں ڈالیں, اور کلونجی اور زیرہ اور اجوائن, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں. پتہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جیسے پتھری بنتی ہے. اتنی اتنی پتھریاں گردے سے نکلتی ہیں. کیا بندہ پتھر پھانکتا ہے؟ نہیں, ذرہ 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 اٹکتے 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 اٹکتے. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا. ہمارے باغ کے آگے سے نا نہر گزرتی ہے. پل کے آگے ایک چھوٹی سی شاخ تھی کسی درخت کی, بہتی بہتی آئی. وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہٹا دی. میں نے پوچھا آپ نے کیوں ہٹائی؟ کہنے لگے بیٹا ایک اٹکے گی, اس کے ساتھ آ کے دوسری اٹکے گی, تیسری اٹکے گی, چوتھی اٹکے گی, پھر یہ اٹک کے بند ہوگی, پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے. ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اٹکتے اٹکتے اتنی بڑی پتھری بن جاتی ہے. ہلدی کا بھی چھوٹا چھوٹا ذرہ خون میں جاتے جاتے کینسر سے محفوظ, ہیپیٹائٹس سے محفوظ, وبائی بیماریوں سے محفوظ. کلونجی اور ہلدی کا یہ خاصہ ہے. اجوائن اور دیسی اجوائن اور زیرے کا خاصہ کیا ہے؟ اجوائن اور زیرے کا خاصہ, زیرے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پیٹ ویٹ اور چربی نہیں بننے دیتا. مجھے اس دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں کہنے لگے دوست نے ایک پھکی بنوائی ہے جس میں اجوائن بھی ہے اور زیرہ بھی غالباً ہے, اور وہ پھکی صرف اس لیے ہے کہ رات کو سوتے بچے اور لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ریا اتنے زور سے خارج ہوتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں. اور کہتے ہیں میں نے یہ پھکی بنوائی ہے, اس سے یہ فائدہ ہوگا. میں کھلی باتیں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں غذاؤں میں تبدیلیاں لائیں, اپنے مزاجوں میں تبدیلیاں لائیں, اور اس لیے لائیں کہ اللہ تیری عبادت اس طرح کریں گے چست ہو کر, تیری عبادت اس طرح کریں گے نشاط کے ساتھ, پھرتی کے ساتھ, اور تیرے بندوں کی خدمت کریں گے. آج کے بعد اگر آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا اور اپنی فٹنس کے لیے کیا تو آپ تھوڑا فائدہ پائیں گے بلکہ ہار جائیں گے. آج میں جیتنے کا راز بتاتا ہوں, سن لیجئے جیتنے کا راز. اپنی غذاؤں میں تبدیلی,
अपनी सोचों में तब्दीली, अपने मिजाजों में तब्दीली, अपने उठने बैठने में तब्दीली और अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने में सिर्फ 2 जज्बे हों, इबादत और खिदमत। इबादत और खिदमत का जज्बा। मैं सेहतमंद हूंगा तो इबादत भी सही कर सकूंगा और खिदमत भी सही कर सकूंगा। 2 जज्बे हों। और खिदमत वालिदैन की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, बूढ़ों की, माजूरों की, मजबूरों की, गरीबों की, मुस्तहकीन की मैं खिदमत करूंगा सेहतमंद होकर। सिर्फ मेरा जज्बा यह है। आज के बाद मेरे 2 जज्बे याद रखिए। जब ये जज्बा होगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वैसे चले कुछ नहीं होता, वैसे चले कुछ नहीं होता। जब अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले की मार्फत सीखने के लिए चलेंगे तो फिर पता है क्या होगा? अब जज्बा बदला है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखें, आप जा रहे हैं अपने काम में, अपने दफ्तर दुकान पे, कुछ नहीं है, लेकिन यही जज्बा बदला। सोचें जरा, यही जज्बा बदला और इसी जज्बे के बदलते ही आपका तसव्वुर और नीयत बदली। वो जज्बा क्या बदला? अब सोचें। जज्बा यह बदला कि मैं अल्लाह उसके हबीब की मार्फत सीखने जा रहा हूं, मसलन मैं तस्बीह खाने जा रहा हूं। कमली वाले की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क, बस ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये एक जज्बा बदला। अब क्या होगा? मैं जो बंदा अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले कदम पे अल्लाह की रहमत आती है और दूसरे कदम पे फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा लेते हैं। आप वो खुशकिस्मत बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं सारे खुशकिस्मत। आप सिर्फ इस जज्बे को लेकर आए हैं और इस जज्बे को लेकर आने वाले की अल्लाह के यहां और आपकी अल्लाह के यहां क्या कीमत है? वो कीमत यह है कि आपका पहला कदम उठा तो अल्लाह की रहमत ने ऐसे मुस्कुरा के देखा और दूसरे कदम पे फरिश्तों ने आपको परों पे उठा लिया। मैनिला में, फिलिपाइन मैनिला, वहां मुझे एक साहब कहने लगे, हम जा रहे थे और एक साहब आ रहे थे और वो जुराबों के साथ आ रहे थे, जूता नहीं पहना हुआ था सड़क पे। तो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, मकामी हजरात से, इससे पूछें अपनी जबान में, फिलिपाइनी जबान में, ये क्या है? तो उसने पूछा, उसने कहा, मैंने आप लोगों से सुना है जो इश्क मुस्तफा और मारिफत इलाही सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे शर्म आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूते के साथ चलूं, क्योंकि मैं इस वक्त उस मकसद को, उस जज्बे को लेके चल रहा हूं। बिल्कुल यही है अल्लाह वालों, बिल्कुल यही है। अगर आप ये परहेज, ये गिजाएं, ये फिटनेस, ये सेहत, तंदुरुस्ती सिर्फ इस जज्बे के लिए पाएं कि या अल्लाह, ये जो सेहत मिलेगी इससे मैं 2 काम करूंगा, एक इबादत, दूसरी बोले, एक इबादत, दूसरी खिदमत। बस एक अल्लाह वाले थे, फरमाते थे, अल्लाह को राजी करो इबादत से और मखलूक को राजी करो खिदमत से। इस नियत से ये मेरा जज्बा है, बस यही मेरा जज्बा है, यही मेरा जज्बा। एक दो अल्लाह से मांगा करें, बड़ी पते की बात बता दो, मेरे लिए भी है, मैं भी मोहताज हूं, आपके लिए कि अल्लाह मेरी नस्लों में से तो ऐसे बंदे जरूर चुनना जो आलम में तेरे दीन के लिए जिनका इंतखाब हो जाए और जिनका इंतखाब हो जाए इंसानियत की फलाह के लिए, खैर के लिए। और अल्लाह खैर के काम को और खैर की खबरों को और खैर के पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह मेरी नस्लों में से इंतखाब जरूर करो। एक और दुआ मांगा करें कि या अल्लाह, मैं एक रिवायत मैंने एक जगह पढ़ी है, अब वो रिवायत याद नहीं है मुझे, अगर किसी को ये रिवायत मिले जो मैं अब बयान कर रहा हूं, उसका मफ़हूम अर्ज करूंगा, तो वो रिवायत मुझे जरूर भेजें। किसी किताब में पढ़ी थी, अब उसका हवाला बहुत ढूंढा, मैंने नहीं मिला मुझे। वो रिवायत ये है, उसका मफ़हूम अर्ज कर रहा कि
پچھلی نسلوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر نسلوں میں آتا ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے، اور اسی ضمن میں ایک شخص کے بچہ جو ہے اس کے رنگ خاندان میں تھا نہیں، آقا کی بارگاہ میں آیا اور حضور میرے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس کو شک تھا کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، کیا تیرے اونٹ نے کبھی وہ بچہ دیا ہے جو نہ اونٹنی کا ہے نہ اونٹ کا ہے، اس کا رنگ دیا ہے؟ میں ہاں، اس ضمن میں حضور نے فرمایا تھا۔ اب روایت پوری سمجھ آ رہی؟ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں کہ بعض اوقات پچھلی نسلوں میں سے، پچھلی لڑیوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنا کہ جو دعا میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سمجھے کہ اللہ اگر میری پچھلی نسلوں میں سے کوئی تیرا نیک، کوئی درویش، کوئی سخی، کوئی حلیم، کوئی ولی ایسا ہے، اللہ اس کی رگ ایسی ہو، اس کی رگ میں سے میری نسلوں میں سے نسلیں چلا اور وہ رگ منتقل کر میری نسلوں میں۔ اللہ پچھلی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے کوئی نافرمانیاں ہوئیں اور جس سے کوئی دکھ ہوئے، جس سے کوئی فریب ہوئے، یا جس سے غفلتیں ہوئیں اور اس کی زندگی حتی زرتم المقابر غفلتوں میں گزر گئی۔ کل کی بات ہے، میں نکلا تو ایک صاحب نے مجھے ایسے کاغذ دیا، ایک خاتون کھڑی تھی بوڑھی، کاغذ دیا، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اسلام آباد سے آئی ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر فلاں شعبے سے ریٹائر تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا اسی زندگی میں گزر گیا؟ کہا اسی زندگی میں گزر گیا۔ غفلت کی انتہا، غفلت کی انتہا۔ اللہ میری نسلوں میں سے ایسی نسلیں آئیں کہ اللہ تو انسانیت کو خیر پہنچانے والی، تقوی کو اختیار کرنے والی اور تیرے محبوب کی محبت اور عشق لینے اور پھیلانے والی ایسی نسلوں میں سے اللہ تو پچھلی زندگی میں سے کوئی رگوں میں سے ایسی رگ آگے چلا۔ اللہ سے مانا کرے، چنگیاں جو مندے تھے مندیاں جو چنگے، اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے، تو نظام قدرت ہے۔ بس دعا کہ مولا میری نسلوں میں سے کوئی ایسی نسلیں عطا فرما، اگر کوئی میری پچھلی لڑیوں میں، میری پچھلی نسلوں میں، میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسا تھا نیک جو تجھے پسند تھا، اللہ وہ نسلیں عطا فرما، وہ نسلیں عطا۔ ہماری زندگی میں دعا کی طاقت اور تاثیر ہے، دعا کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اور کسی ولی کی دعا اور نگاہ، اللہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی